أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے اور 14ویں رکوع تک کے مسلسل بلکہ 15ویں رکوع کی بھی پہلی 2 آیات شامل کرنی ہوں گی. یہ 10 رکوع سے 2 آیات وارد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے. البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت. بقیہ یہ 9 رکوع جو ہے یہ ان پر فرض قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے. ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی، اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی. یہ جو 9 رکوع ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حصہ نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب گزرتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چنانچہ احادیث موجود ہے حضور کی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّارِ. میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم لازماً اپنے سے پہلے کی پیروی کرو گے. اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ، سابق امت اگر وہ گوہ کے دل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شخص ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ اگلوں کی داستان ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نہیں. خوشنما باشد کے سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دربینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں. دیکھتے جائیے گا. دوسرا نقطہ پہلے سے ہی سمجھ لیجیے، یہ جو 2 آیتیں میں نے 6 رکوع کی تلاوت کی ہیں، بارے میں ہی یہی 2 آیتیں 15ویں رکوع میں آئیں گی. اور اس کو یوں سمجھیے کہ 2 بریکٹس ہیں. 9 رکوعوں کا مضمون ان 2 بریکٹس کے درمیان ہے. یہ 2 آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں، جو 2 آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہیں. بارے میں ہی وہی آیات، ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں، دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے، مضمون ہوئی ہے. اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر یہ جو 5واں رکوع تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے. یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے. بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ نام کھائے گا. بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ نام کھائے گی. تو گویا کہ ہر نمبر پر
حضور پر دعوت، ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے، اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں، جن سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر۔ یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں، کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا۔ مسجد منظر ہکڑے نور، مسجد میں اور منظر میں ایک ہی نور ہے، سب مذاہب ایک ہی ہے، سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے، عبادت کی ظاہری شکل کا ہے، وہ ہے رسولوں سے متعلق۔ رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجیے کہ یہ دین الہی رہ جائے گا، اللہ کا دین۔ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا، کلائمیکس پر، اکبر اعظم، اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا دور ختم ہو گیا۔ وہ 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال پورے ہو گئے، اب الف ثانی ہے، دوسرا 1000 سال ہے، اس کے لیے نیا دین ہے، اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا۔ اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا غازی کے فلسفے کے ذریعے سے، اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے، بہت بڑا نابغہ جینیس ابوالکلام آزاد، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ متحدہ قومیت، چنانچہ غازی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا، کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا، کچھ اپنشدوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ گرو گرنتھ سے، معلوم یہ سب ٹھیک ہے، سب ایک ہے، سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک قوم ہونا چاہیے، مذہب تو انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی دوارے میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی سینگاگ میں چلا جائے، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجیے یہ جو 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی، یہ ہے بریکٹ کے باہر، اور یہ زم کھا رہی ہے مسلسل۔ اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا۔ یہ ہے کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا، مقدس سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان 2 بریکٹوں کے مابین۔ اب چلیے بسم اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر لیجیے، عربی نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شے ہے، ظرف کی جمع لے لیتے ہیں، مراد ہوتا ہے مجروف، ظرف کے اندر جو شے ہے اس کی جمع۔ تمام جہانوں پر فضیلت، کیا فرشتوں پر بھی فضیلت؟ نہیں، جہان والوں پر، تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر، یعنی تمام جہان والوں پر، اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں، مسئلے ہیں، طبقات ہیں، ان میں فضیلت۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، میں عرض کر چکا ہوں، تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں، اصل شے آخرت، محاسبہ آخرت۔ یہ مستحضر ہوگا کہ انسان سیدھا رہے گا، کس میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے تو باقی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ نمبر ان کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر 4 اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا غور ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے۔